السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، اس وقت قربانی کا ایام اور قربانی کا موقع قریب سے قریب تر آتا جا رہا ہے، تو دوسری طرف پوری دنیا اس وقت کووڈ-19 اور کرونا وائرس کی زد میں ہے اور بیماری بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، تو جس کی وجہ سے قربانی کرنے میں بھی مسائل ہو سکتے ہیں، مشکلات اور دشواریاں ہو سکتی ہے، اور بڑے شہروں میں بڑے مقامات پر جانوروں کی دستیابی اور جانوروں کا اویلیبل ہونا یہ مشکل ہو سکتا ہے، قربانی کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ تو بہت سارے لوگوں کی طرف سے بہت سارے سوالات آ رہے ہیں، جس میں ایک بات یہ بھی آ رہی ہے کہ اس سال لوگ مالی اعتبار سے پریشان بھی ہے، تو کیا ہم اس سال قربانی نہ کر کے اس قربانی کی رقم کسی غریب کو، حقدار کو دے دیں تو کیا یہ چلے گا؟ اس تعلق سے آج کی اس مجلس میں ہم کچھ مذاکرہ کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ قربانی کے دنوں میں قربانی ہی واجب ہے، صاحب نصاب پر قربانی ہی واجب ہے۔ جس پر قربانی واجب ہو گئی اس کو قربانی ہی کرنا ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے، اور یہ مستقل عبادت ہے۔ اور اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی میں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قربانی کے دنوں میں جانوروں کی قربانی سے زیادہ اور احراق دم سے زیادہ کوئی محبوب عمل اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ ان دنوں میں جانور کی قربانی ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل ہے۔ اور حدیث پاک میں یہ بات بھی ملتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی میں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو قربانی کے لیے کیپیبل ہو، جس پر قربانی کرنے کی استطاعت اور طاقت ہو، پھر بھی وہ قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ قربانی کے دنوں میں قربانی ہی واجب ہے، کوئی اس کا بدل ان دنوں میں نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہ والی بات صرف اس سال کے لیے نہیں ہے، بہت سارے لوگ ہر سال یہ بات لاتے ہیں کہ اتنے سارے جانوروں کا خون بہتا ہے اور اتنا سارا مال ضائع ہوتا ہے، اگر اتنی موٹی رقم مسلمان ہر سال غریبوں کی مدد میں لگا دے تو کتنا فائدہ ہو جائے گا، اور کتنا بڑا لوگوں کو اس کا پروفٹ مل جائے گا، اور اتنے جانوروں کی جان بھی بچ جائے گی۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں ہر سال آتی ہے۔ یاد رکھنا چاہیے، بیسک بات، بنیادی بات مسلمان کے لیے یہ ہے کہ سر تسلیم خم کر دینا، سلنڈر ہو جانا، بات مان لینا، اللہ تعالیٰ کا شریعت کا جو حکم ہے اس پر عمل کرنا، چاہے میری عقل میں اور میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اگر عقل سے دین کو جوڑا جائے تو پھر نماز سے بھی بندہ مسلمان ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ وہ یہ سوچے گا کہ دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنے میں تقریباً 1-8 گھنٹہ، سوا گھنٹہ روزانہ لگتا ہے، تو اتنا وقت اگر میں بزنس میں لگا دوں اور اتنی اور کمائی کر لوں، انکم کر لوں، اور اپنے بیوی بچوں اور غریبوں کی مدد کروں تو کتنا فائدہ ہو جائے گا۔ تو پھر تو اس کو نماز سے بھی ہاتھ دھو بیٹھنا پڑے گا۔ دین عقل لڑانے کا نام نہیں ہے، شریعت کا جو حکم ہے بس اس پر عمل کر لینے کا نام ہے۔ تو ان دنوں میں شریعت کا حکم ونحر، قربانی کرنے کا ہے، تو بس وہی سب سے محبوب عمل ہے، چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ میری سمجھ اس سے کوئی اور اچھا عمل بتائے، وہ میری سمجھ کی کمی ہے۔ شریعت کا جو حکم ہے وہی اصل ہے کہ ان دنوں میں شریعت یہی کہتی ہے کہ صاحب نصاب مالدار لوگوں پر قربانی ہی واجب ہے۔ لیکن ان حالات میں جبکہ اس طرح کے سخت ترین حالات ہیں، ہو سکتا ہے کہ شہروں میں قربانی کرنا مشکل ہو جائے، تو یاد رکھنا چاہیے کہ قربانی کے دنوں سے پہلے اور قربانی کے دنوں میں، قربانی کے دنوں سے پہلے، عید الاضحیٰ آنے سے پہلے اور قربانی کے 3 دنوں میں، اس دوران اس جانور کی قیمت صدقہ کرنا بالکل درست نہیں ہوگا، اس سے وہ واجب بالکل ادا نہیں ہوگا۔ نہ قربانی کے دنوں سے پہلے اور نہ قربانی کے دنوں میں اس جانور کی قیمت صدقہ کرنے سے واجب ادا نہیں ہوگا، وہ واجب ذمے میں باقی رہے گا۔ یہ بات بہت اچھے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگلی بات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سال پھر کیا کیا جائے۔
دیکھیں ابھی کافی وقت ہے، اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ تعالی حالات کو درست فرما دے اور امت مسلمہ کے لیے اس واجب کو ادا کرنے کے لیے، اس اہم ترین عبادت کو ادا کرنے کے لیے اچھے حالات سازگار فرما دے، اچھا ماحول فراہم فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے ایسی دعا کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ قربانی ہم اپنے مقام پر اپنی نگاہ کے سامنے کریں اور کرائیں، پہلا آپشن یہی ہے۔ لیکن اگر ہم کسی ایسی جگہ پر رہتے ہیں، بڑا شہر ہے اور وہاں حالات کووڈ کو لے کر سخت ترین ہیں، جانور وہاں نہیں مل پا رہے ہیں، تو دوسرا بھی آپشن ہے کہ انڈیا کے دوسرے اسٹیٹ میں، دوسرے مقامات پر جہاں حالات نارمل ہے اور جانور وہاں اویلیبل اور دستیاب ہو سکتا ہے، آسانی سے جانور وہاں مل سکتا ہے، تو ان مقامات پر بھی ہم اپنی قربانی کرا سکتے ہیں، کرا لی جائے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اپنے ملک کے اسٹیٹ سے آگے بڑھ کر دنیا کے کسی اور ملک میں ہم قربانی کرا سکتے ہیں۔ معتمد اور معتبر ذریعہ، اوتھینٹک اور مستند ذریعہ ہمیں مل جاتا ہے، کوئی اچھا مدرسہ جس کو ہم جانتے ہیں جہاں ہماری قربانی اچھے سے ہو سکتی ہے، اگرچہ وہ انڈیا یا اپنے ملک کے باہر ہو، یا تو اپنے ملک میں کسی اور جگہ پر کرا لیں یا دنیا کے کسی بھی موقع پر اور جگہ پر کرا لیں، تو بھی انشاءاللہ قربانی ادا ہو جائے گی۔ یہ بھی آپشن ہے۔ اپنے مقام پر ہی کرانا یہ ضروری نہیں ہے، اپنے مقام پر حالات سازگار نہیں ہیں، جانور اویلیبل نہیں ہو پا رہے تو دوسری جگہ پر بھی کرائے جا سکتے ہیں۔ جیسے کہ بہت سارے لوگ بڑوں میں حصہ، بڑے جانور میں حصہ مدارس میں دیتے ہیں، دور دیہات کے اور دور دراز کے علاقوں میں اپنی قربانیاں کراتے ہیں، تو اس سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے کہ اپنے مقام پر جانور کی قربانی مشکل ہو رہی ہے تو کسی اور جگہ کروا دی جائے۔ لیکن اگر حالات اتنے سخت ہو گئے کہ اپنے مقام پر بھی وہ قربانی نہیں کر سکا اور کسی اور جگہ بھی نہیں کر سکا، تو پھر اس کے کیا مسائل ہیں اس کو بھی تفصیل سے سمجھنا ہے۔ اب اگلا مسئلہ یہ سمجھیے کہ کوئی شخص قربانی کا جانور لے آیا، کوئی شخص قربانی کی نیت سے قربانی کا جانور لے آیا اور قربانی کے جو 3 دن ہیں وہ گزر گئے اور ان دنوں میں کسی مجبوری کی وجہ سے قربانی کی جگہ اویلیبل نہ ہو سکی، سختی اور دبان کی وجہ سے وہ قربانی نہ کر سکا، جانور تو لے کر آیا لیکن ان دنوں میں قربانی نہ کر سکا، تو اب یہ مسئلہ ہے کہ وہ جانور واجب التصدق ہے، یعنی پورے اس جانور کو صدقہ کر دینا واجب ہے۔ اب اس سے واجب ادا ہو جائے گا۔ قربانی کے دنوں میں جانور لے آیا تھا، کسی مجبوری کی وجہ سے قربانی نہ کر سکا، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اسی جانور کو صدقہ کر دیا جائے تو وجوب ادا ہو جائے گا۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ اگر جانور بھی نہیں لایا تھا، اپنے مقام پر بھی قربانی کرانا مشکل تھا اور بہت دشوار تھا، کسی اور جگہ بھی نہیں کرا سکا، اس کا کوئی بھروسے والا کسی اور جگہ موجود نہیں تھا، اور قربانی کے دن چلے گئے، اب اس کے ذمے جو قربانی کا وجوب باقی ہے، جو واجب اس کے ذمے میں باقی ہے، تو اب اس کا حل یہ ہے کہ وہ ایک پورے جانور کی قیمت کو صدقہ کر دے، ایک پورے جانور کی جو ہے وہ قیمت صدقہ کر دے۔ یاد رکھیں یہاں یہ بہت اہمیت کے ساتھ یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ ایسی صورت میں بڑے جانور جس میں 7 حصے ہوتے ہیں، اس کے ایک حصے کی قیمت کا صدقہ نہیں چلے گا، پورے جانور کی قیمت کا صدقہ کرنا ہوگا، یا تو بکرے کی قیمت، بکری کی قیمت، اور اگر بڑے کی کرنا ہے تو پورے ایک جانور کی جو قیمت ہے وہ ایک جانور کی قیمت ایک قربانی کے لیے ہوگی۔ پھر اس صورت میں شیئرنگ اور 7 حصے نہیں ہوں گے۔ قربانی کے دنوں میں جانور کی قربانی نہیں کر سکے، قربانی کے دن گزر گئے، تو اب پورے ایک جانور کی قربانی کی قیمت صدقہ کرنا پڑے گا، اس کی جو رقم ہے وہ صدقہ کرنا پڑے گا، حصے کی قیمت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ بہت اہمیت کے ساتھ اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ بہت سارے احباب الحمدللہ
ہر سال واجب قربانی کے ساتھ ساتھ نفلی قربانیوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بھی، اسم گرامی پر، آپ کی ذات اقدس کے ایصال ثواب کے لیے بھی ایک بہت بڑی تعداد قربانی کرتی ہے، وہ تو ضرور کر لیں۔ آپ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں وہ قربانی کا ثواب پہنچائے۔ جو اور نفلی قربانیاں الحمدللہ جو کی جاتی ہے، تو کیا اس سال اس کو روک کر اس کے بجائے اتنی رقم غریبوں، حقداروں اور مستحقوں میں تقسیم کر دی جائے تو اس صورت میں کیا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہوگی، اس کو بھی سمجھنا ہے۔ انفع للفقراء، فقیروں کا زیادہ فائدہ، غریبوں کا زیادہ فائدہ اسی میں ہے کہ نفلی قربانی نہ کر کے ان تک وہ رقم پہنچائی جائے۔ یہ سخت ترین حالات ہیں، لوگوں کے لیے کاروباری حالات بہت مشکل سے مشکل ترین ہوتے جا رہے ہیں، اور رمضان المبارک میں مدارس میں جو چندوں کی آمد ہوتی ہے، رقم آتی ہے، وہ رقومات بھی اس طرح اس سال نہیں آ پائی ہے۔ 4 مہینے اور 5 مہینے کی تنخواہ مدارس کے مدرسین اور پڑھانے والوں کی باقی ہے، اور یہ مدرسے امت کے لیے بہت بنیادی قلعے ہیں جہاں سے دین اور اسلام دنیا میں تقسیم ہوتا ہے، وہاں کی یہ حالت زار ہے۔ تو اس لیے غریبوں کی نفع رسانی اور غریبوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے یہ کیا جا سکتا ہے کہ اس سال نفلی قربانیاں نہ کر کے اتنی رقم ان حقداروں تک، مدارس تک پہنچائی جائے۔ یہ بہت بڑا احسان تو نہیں بول سکتے، بہت بڑے ثواب حاصل کرنے کی چیز ہوگی کہ اس رقم کو ہم نفلی قربانی کے بجائے غریبوں کی مدد میں لگائیں، مدارس میں لگائیں، حقداروں تک پہنچائیں، تو یہ بہت اچھا ہوگا۔ لیکن اس کا خیال رکھیں کہ یہ قربانی کا بدل نہیں ہوگا، یہ قربانی کا بدل نہیں ہوگا۔ ایام قربانی میں، قربانی کے دنوں میں تو اصل قربانی ہی ہے، اس لیے اس تعلق سے بھی یہ بات یاد رکھی جائے کہ یہ رقم قربانی کے دنوں میں اس نیت سے نہ دی جائے۔ قربانی کے دن گزر جانے کے بعد، قربانی کے ایام گزر جانے کے بعد نفلی قربانیوں کی جو رقم ہے وہ حقداروں تک پہنچائی جائے۔ ان دنوں میں عند اللہ کے نزدیک چونکہ سب سے محبوب عمل قربانی ہی ہے، تو ان دنوں میں یہ رقم نہ دی جائے۔ ان دنوں کے گزر جانے کے بعد وہ رقم مدارس تک، غریبوں تک، حقداروں تک، ناداروں تک پہنچا دی جائے، تو یہ بہت اچھا ہوگا۔ اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ ماشاءاللہ بہت شاندار اور مہنگا ترین جانور ہر سال لیتے ہیں، تو اس سال نارمل جانور لے کر دوسری رقم غریبوں کو دے دی جائے تو کیا اس کی گنجائش ہے؟ یہ مسئلہ بھی اس تعلق سے سمجھنا ضروری ہے۔ شریعت میں مطلوب ہے، محمود ہے، پسندیدہ ہے کہ قربانی کا جانور بیسٹ ہو، بہترین ہو، اچھے سے اچھا ہو، لیکن اس میں نمائش نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، پورے محلے کو اور پوری بستی کو اپنے جانور کا شو نہ کرایا جائے، اچھی نیت کے ساتھ قربانی کی جائے۔ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، نہ قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے، تمہارا تقوی اللہ تک پہنچتا ہے کہ تم اللہ کے لیے کر رہے ہو، اخلاص سے کر رہے ہو، اللہ سے ڈر کر کر رہے ہو، یہ بات اللہ تک پہنچتی ہے۔ تو اس سال نارمل جانور لے کر، لنگڑا لولا نہیں، عیب والا نہیں، نارمل جانور لے کر تھوڑی اس طرح کی رقم بچا کر بھی اگر مستحقین اور غریبوں کی مدد کی جائے قربانی کے دنوں کے بعد تو اس کی بھی گنجائش ہو سکتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ قربانی کا بدل صدقہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جہاں تک ممکن ہو سکے، جتنی کوشش ہو سکے، آخری درجے تک ہمیں قربانی کے دنوں میں قربانی ہی کی کوشش کرنی ہے۔ جانور لے کر آئے، وہ بھی قربانی نہ کر سکے اور 3 دن گزر گئے تو اب جانور کا صدقہ کرنا واجب ہوگا، اور جانور بھی نہیں لا سکے، تمام تر کوششوں کے باوجود اس میں ناکامی ہوئی، تو پھر اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کریں گے۔ اب اس صورت میں پورے ایک جانور کی جس پر قربانی واجب تھی، اس کی طرف سے پورے ایک جانور کی جو قیمت بنتی ہے اس قیمت کو صدقہ کر دیا جائے۔ اللہ عز و جل ان مسائل کو بہت صحیح طریقے سے ہمیں سیکھ کر، سمجھ کر اس کے مطابق توفیق عمل سے نوازے۔ اللہ عز و جل حالات کو درست فرمائے اور ایسے حالات سازگار فرما دیں
کہ امت مسلمہ ساری دنیا میں بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ ہر سال کے ماحول کی طرح اس سال بھی والیانہ انداز میں حج کے بارے میں تو بات آ گئی، البتہ قربانی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ ایسے حالات بنا دیں کہ امت مسلمہ انہی کیفیات کے ساتھ بڑی آسانی کے ساتھ قربانی کر سکے، اور جو بھی رکاوٹیں ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان فرما دیں، اور اس کے تعلق سے جو اسلام کی بدنامی لوگ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہماری اور امت کی حفاظت فرمائے، اور یہ اہم فریضہ اسلام کا، یہ ایک اہم فریضہ اور ایک اہم عبادت اس سال اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے لیے کرنا آسان فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔